وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک نئے دقیق اور عمیق موضوع کی توضیح اور تشریح کے لیے آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی حاضر خدمت ہوں. حضرات ذی وقار، دنیا چونکہ ٹیلی کمیونیکیٹ ہے اور ایک کلک پر آپ دنیا و جہان کی جو معلومات ہیں آپ ان کو اپنے ملاحظہ اور مشاہدہ کے اندر لا سکتے ہیں. ایک عرصہ دراز سے ایک جو مسئلہ ہے، ایک قضیہ ہے، جو سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے حوالے سے مختلف لوگ، خواہ وہ اہل السنہ والجماعہ ہوں، خواہ وہ کسی بھی طبقہ سے الا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے شعور اور فہم عطا کیا ہے، وہ یہ راگ الاپتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بخاری کی 2-4 جو احادیث ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت ابو طالب کو، اپنے چچا کو کہا کہ کلمہ پڑھ لو، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور طرح طرح کے جو اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے، ایک اتنی بڑی ہستی جس نے تقریباً 50 سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آپ کے جو کام ہیں، یعنی کہ نبوت کے متعلقہ یا دین اسلام کے متعلق ان پر پہرا دینے والی شخصیت، جو ابھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی نبوت کا وہ یوں کر کے لوری بھی دیتے ہیں پنگوڑے میں، جو ہے نا ان کو جھولا بھی جھلاتے ہیں، اور وہ تب بھی جو ہے نا حضور علیہ السلام کو نبی کہہ کر اپنے اشعار میں وہ ذکر ملتا ہے. تو آج ہم اس جو مسئلہ ہے کہ کیا واقعی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کے اندر کیا سچائی ہے، کیا تاریخی عوامل کار فرما ہیں. تو آج ہم نے اس موضوع پر جو ہے نا وہ لب کشائی کے لیے موضوع کو بالکل واضح طور پر عوام الناس کے سامنے رکھنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب سے رابطہ کیا ہے. آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اوپر عرفان ابی طالب کے نام سے ایک بڑی مبسوط کتاب بھی لکھی ہے. آج ہم ایمان ابی طالب کے حوالے سے ان سے اس مسئلہ کی توضیح اور تشریح کے لیے ہم ان سے ان کی آراء قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی حرمت مآب شخصیات کی برکت سے مجھے اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عرفان کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پیش کروں. اچھا. میں نے اپنی کتاب کے ٹائٹل پر لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. اچھا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے پس منظر میں ایک سازش ہے. اچھا. اور تعجب اس بات پر ہے کہ ہم نے سازش کو ہی عقیدہ بنایا ہے. اوہو. ڈرامہ یہ ہے کہ ہر بندہ، یہ مولوی صاحبان خاص کر ہمارے بریلوی احباب جو ہیں، یہ ان کا دماغ ایسا الٹ گیا ہے، انہوں نے اپنے ایمان پر کبھی بھی ثبوت نہیں دیا. اچھا. نہ ان کے پاس ہے. جب بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان پر اٹھاتے ہیں. اللہ. تو میں آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے امت سے کہوں گا کہ جب بھی کوئی آپ سے یہ سوال کرے تو الٹا اس پر سوال کر دو کہ تم پہلے اپنے ایمان کا ثبوت دکھاؤ، پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں. اچھا، وہ کلمہ پڑھ دے گا لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ چلو آپ عام سادہ آدمی تو مان جائے گا، اعلیٰ حضرت نہیں مانتے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ زبانی کلمہ خانی کا نام ایمان نہیں ہے. ہاں، بریلویوں کے لیے تو یہ حجت ہے نا جی. تاہم چلتے ہیں نفس مسئلہ کی طرف. پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر کیوں کی گئی. اچھا. دراصل حضرت ابو طالب علیہ السلام اللہ کا اعتماد تھے. ٹھیک. اور ہر مرتبے سے اوپر انسانی مراتب کے اعتبار سے نبوت کے بعد جو سب سے پہلا
اور بڑا مرتبہ تھا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ اکبر۔ خدمت رسالت کی بنیاد پر بھی، اور آپ کے یعنی اس خدمت سے پہلی جو حرمت ہے وہ آپ امام الحنفاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آخری وصی ہیں۔ اچھا، سمجھا گی نا، کیونکہ اس کے بعد پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلنا ہے، ٹھیک، تو وہ آخری امام ہیں، امام سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام امام الحنفاء ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ان کے کردار، ایثار اور وفا کی عظمت میں جو آیات قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اتنا حساس ہے اور اتنا عظیم ہے کہ آسمان چھوٹا ہے اس کی وضاحت بڑی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت غار ثور کے اندر ان کی وفا کی عظمت میں آیت آئی نا، جی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صحیح، تو یہ ان کا پروٹوکول بنتا ہے، جی ڈیفینیٹلی۔ اور اسی پروٹوکول کو سامنے رکھ کر بہت سارے علماء نے ان کی افضلیت کا بھی قول کیا ہے، ٹھیک، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر اسی آیت سے استدلال کر کے ان کی خلافت کے حوالے سے بات کی تھی۔ تو میں نے کہا کہ غار میں چھپ کر بیٹھنا یہ تو کوئی کردار نہیں ہے، غار کے اندر جو جذبات کا ارتعاش تھا ٹھیک، وفا کی عظمت میں، انہی احساسوں کی حرمت کو خدا ذوالجلال نے جب دیکھا کہ یہ طغیانی میں ہیں اچھا، تو رحمت الہی جوش میں آئی، قرآن نازل ہو گیا، واہ، اور اس کی سراؤنڈنگ ایریا جو تھا غار کا وہ پروٹوکول تھا، ٹھیک ہے، فرشتے بھی تھے، فرشتے بھی تھے، پانی کا مشکیزہ بھی تھا، خشک میوہ بھی تھا، تازہ روٹی بھی تھی، دودھ بکری بھی، کا دودھ بھی تھا، واہ، مکڑی کا جالا بھی تھا، کبوتری کا انڈا بھی تھا، ٹھیک ہے، فرشتے بھی تھے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر مخبرہ کے طور پر وہ بھی خدمات سر انجام دیتی تھی، صحیح، فہیرہ غلام جو ہے وہ بھی، آپ کے بیٹے بھی، یہ ایک پروٹوکول تھا وہ سارا سلسلہ، لیکن بہرحال ایک کردار تو ہے نا جی، اس سارے کے باوجود تو قرآن کریم کرداروں کو بیان کرتا ہے، شخصیتوں کو بیان نہیں کرتا، یہی مولوی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جس بھی شخصیت کو قدرت بیان فرمایا ہے بطور داستان سرائی نہیں، بطور کردار، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ان کو تشخص شخصی نہیں دیا کہ وہ ایک فرد تھے، بلکہ کائنات ہیں وفاؤں کی، واہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بھائی اس وقت میں نے دیکھا کہ جس شخص نے 3 دن 3 رات پہرا دیا ہے رسالت پانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت مآب وجود اقدس کا، اس کا یہ پروٹوکول ہے، صحیح، اس کو صحابیت بھی ملی اور میت بھی ملی۔ تو ہم اسی کردار کو سامنے رکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ جی، یہاں ٹائم پیریڈ ہے 3 دن، اور سارا پروٹوکول سٹیٹس موجود ہے، اور جس کردار کی نشاندہی فقیر کر رہا ہے اس کا ٹائم پیریڈ ہے 50 سال۔ اوہو، 3 دن اور 3 راتیں کہاں؟ 3 دن اور 3 راتیں کہاں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے 50 سالہ جگرتیں کہاں، اوہو، پھر ان میں خاص کر وہ 3 سال جو شیب ابی طالب میں گزرے، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ تو جو شخص کردار دے غار کے آغوش میں بیٹھ کر، اچھا، وہ افضل البشر ہے، اور جس نے تلواروں کے سائے میں راتیں بتائی ہیں اللہ، اور 3 سال تک مقتل نبوت پر سویا ہے، اس کے لیے ہمارے مولویوں کے پاس گنجائش ہی کوئی نہیں۔ 3 دن قدرت نہیں برداشت کر پائی ان وفا کے کرداروں کو بیان کرنے کے بغیر، تو وہ 3 سال کدھر گئے؟ 3 سالوں میں اترنے والا قرآن کدھر گیا؟ وہی فیصلہ کن حقیقت ہے جو ان مولویوں کے دماغوں میں نہیں ہے۔ وہی 3 سال، چونکہ جس جذبے میں خدا نے وفا دیکھی، قرآن کہتا ہے نا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ محبوب، ہم نے جانچ پڑتال کا جو طریقہ رکھا ہے نا صدق اور وفا اور تقوی کی عظمت میں، وہ تیری وفا کے تصور میں رکھا ہے۔ جس نے تیری ذات کے ساتھ جتنی وفا کی ہے ہم نے ان کو اتنا صادق مانا ہے۔ کیا بات ہے،
ٹھیک ہے نا. اور خاص کر ایسے حالات میں جب بأسا دراہین البأس، مشکلات در مشکلات، جب مشکلات کو بھی پسینہ آ رہا ہو، جس نے وہاں عظیمت مآب کردار دیا ہے، اس کو کائنات کے باسی کہاں سے شروع کرے اور کہاں تک جا کر اختتام کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ خدا جانتا اس کردار کی حرمت کیا ہے. تو اولئک الذین صدقوا، ہم انہی کو سچا مانتے ہیں. وہ اولئک هم المتقون، انہی کا تن من پاک ہے. سمجھا گیا. صحیح. تو اب اس عظمت وفا کے تصور کو سامنے رکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائٹل کو سامنے رکھیں اور تھوڑا سا آگے بڑھیں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت نظر آ جائے گی. ٹھیک. اور وہ 3 سال میں جو اترنے والا قرآن ہے اس کا اسلوب پڑھ لیں، ان آیات کو آئینہ بنا لیں، اس آئینے میں جھانک لیں. سوائے ابو طالب کے ان آیات کا معنی ہی کوئی نہیں ہے. واہ. کتنی آیات ہیں؟ سینکڑوں سے زیادہ ہیں. 3 سال تک جو قرآن نازل ہوتا رہا، وہ مولوی صاحب کی فضیلت پر تو نازل نہیں ہوا جس نے حجرے میں بیٹھ کر کفر کی تحریر لکھنی ہے، اس پر تو وہ نازل نہیں ہوا. وہ اس وفا کی حرمت میں نازل ہوتا رہا کہ جس کا ہر سانس ایثار اور وفا کی گواہی دے رہا ہے. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی اولاد کو کہتے ہیں اصبرن یا بنی فالصبر احیا کل حی احجا کل حی مسیر الی الشعوب فالصبر بلاء والبلاء الشدید لفداء الحبیب وابن الحبیب. یہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر کے کہ اگرچہ صبر بھی بڑی عظمت والی چیز ہے، لیکن اس سے بڑا کام جو ہے محمد کی ذات پر قربان ہونا ہے. یہ وہ ایک طرح کی جو نا وہ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. صحیح. اور جس کی 4 نسلیں ذبح ہوئی ہوں وفائے محمد پر، اس کے بارے میں یہ مولوی پوچھیں کہ اس کا ایمان ثابت ہے کہ نہیں. یہ پھر وہ بخاری کی حدیث ہیں جو باب و یہ آپ کا وہ سوال ادھر آتے ہیں. ہاں جی. میں نے کہا ہے کہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اور میں ببانگ دھول کہہ رہا ہوں، شرق سے غرب تک میں کہہ رہا ہوں. عربوں میں بھی میں نے کہا، عجموں میں بھی میں نے کہا، پوری دنیا میں گیا ہوں، میں ہر جگہ میں نے دیکھا ہے. ایمان باتیں کر رہا ہوں، وہاں کوئی مزاحمت کار نہیں کھڑا ہو کے کوئی سوال نہیں کر سکتا. الحمدللہ کسی میں جرت نہیں ہے. یہ جو بخاری شریف کی حدیث میں جو جعلی FIR کاٹی گئی ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے آخری ایام میں، اچھا، جب سانسیں اکھڑ رہی تھیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سانسوں کی خیرات دے رہے تھے، میں یوں کہوں گا، تو کہا کہ آپ کا آخری وقت ہے تو آپ کلمہ پڑھ لیں، میں کل قیامت کا دن آپ کی گواہی دوں گا وغیرہ. جی. تو وہاں بیٹھے تھے 2 شخص، ابو جہل اور امیہ بن خلف. انہوں نے کہا اترغب و ملت آبائے کا، تو اپنے باپ دادا کی ملت سے منہ پھیر لے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کی دین پر مرنے والا ہوں. تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا آپ کے لیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے روک نہیں دیتا. اور پھر اس پر 2 آیتیں اس روایت میں ہیں. ایک سورہ قصص کی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ جسے آپ محبوب رکھتے ہیں اسے آپ ایمان نہیں دے سکتے. اور دوسری ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین انہم اصحاب الجحیم. نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ اس کی قریبی ہی کیوں نہ ہو. یہ 2 آیتوں کو ملایا گیا اس کے ساتھ. حیرت اس بات پر ہے کہ 1 2 4 10 چیزوں کی گواہی دینی ہو نا عدالت میں، کسی مقدمے میں ایک حوالے سے کوئی 10 روپے کی بھی چیز کی گواہی دینی ہو، تو قانون اور نظام شریعت آئی وٹنس مانگتی ہے. بالکل ہے نا. ایویڈنس آئی وٹنس، سپورٹنگ وٹنس، چانس وٹنس، کوئی وٹنس تو ہے دینا. تو اس تصور میں ابو طالب علیہ السلام ہی اتنے سستے نظر آئے کہ وہاں وٹنس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اہل علم نے. اتنے بڑے تقدس کو یہ پامال کر رہے ہیں اور یہ سازش میں حصہ ہیں. اچھا. ہاں، لاؤبالی میں ہیں یا جان بوجھ کر ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. کیونکہ ابو طالب کا کردار اسلام کی طاقت ہے اور اسلام کی بقا کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے. اس کا خدا نے بھی بیان فرمایا اور رسول پاک نے بھی اعتراف فرمایا ہے. اس لیے اس طاقت کو ضائع کرنے کے لیے ان کے پیچھے یہودی چڑھے ہوئے ہیں مولویوں کے. یہ یہودیوں کے رضا خار یا ان کے ذہن سے ہم آہنگ، کیونکہ یہود ہی کو اہل بیت سے
قطعاً ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ تاہم جس وقت میں نے اس روایت کا جائزہ لیا تو یہ کائنات کا بدترین جھوٹ نظر آیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا راوی آئی وٹنس ہی نہیں ہے۔ 21 سال کے بعد وہ اسلام لاتا ہے، 32 سال بعد وہ اپنے بیٹے کو روایت کرتا ہے۔ اس دوران نہ رسول کو پتہ اس ڈرامے کا، نہ اہل بیت کو پتہ اس ڈرامے کا، نہ بنی ہاشم کو پتہ اس ڈرامے کا، نہ کبار صحابہ کو پتہ اس ڈرامے کا۔ ٹھیک ہے، تو ایف آئی آر کا ضابطہ ہے کہ جتنی لیٹ ہوگی اتنا ہی معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوگا۔ چلے ہم اس قانون کو چھوڑتے ہیں، یہ تو ہمارا ملکی قانون ہے، اللہ کا قانون لے لیں نا۔ جو بندہ آئی وٹنس نہیں، وہاں عینی شاہد نہیں، اور اس کے پاس کسی عینی شاہد کا مشاہدہ ہی نہیں ہے، اور وہ موجود ہی نہیں وہاں، پتہ نہیں کہاں کہاں وہ دھکے کھا رہا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے۔ نزول قرآن سے وہ واقف ہی نہیں ہے، مخالف ہے قرآن کا۔ قرآن کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر یہ کہتے ہیں کہ قرآن سنو ہی نہیں، نہ سننے دو نہ سنانے دو، والغوا فیہ، شور شرابہ کرو تاکہ محمد پر غالب آ جاؤ، کیونکہ حضور جب قرآن پڑھتے تو پھر قلب و روح تو منور ہوتے نا۔ تو یہ اس ٹائٹل کے لوگوں کو کیا پتا کہ کہاں کیا نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اگر 52 سال بعد بیان کرتا ہے تو کامن سینس جو ہے، بداہت عقل جو ہے، یہ سوال کرتی ہے کہ اتنی دیر تک امت جو ہے یہ بے خبر رہی ہے سارے ڈرامے سے، رسول بے خبر رہے، خدا بے خبر رہا۔ 10 سن نبوی کو یہ حضور جناب ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، اور جو آیت نتھی کی گئی ہے 12.5 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ خدا کی ذات کے ساتھ بھی مذاق ہے کہ ایک عمل نبی غیر معقول طریقے کا کر رہا ہے، اپنے اجتہاد سے اپنے ذوق سے کر رہا ہے، اور خدا نے 12 سال اسے برداشت رکھا، 12.5 سال، پھر جا کر کہا یار چھوڑ دے۔ اللہ کو بھی چیتا جو ہے 12.5 سال بعد آیا کہ یہ ابو طالب مشرک ہے۔ اچھا، جو دوسری آیت ملاتے ہیں سورۃ قصص کی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وصال کو ابھی 5.5 سال باقی ہیں، تو وہ پہلے ہی نازل کر دی گئی۔ اچھا 4 سن نبوی کو نازل ہوتی ہے سورہ حج 14 پارہ کی۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واقعہ یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام کو کہا گیا نا کہ آپ اعلانیہ تبلیغ کرو، تو نزول قرآن سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ سے لوگ منع کرتے ہیں۔ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر حضور نے کہا نا او لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو لوگوں نے کہا نا ہم کہیں گے نہ کہنے دیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے، اور خانہ کعبہ کے اندر لے آئے۔ واہ، کہا یہ پہاڑوں کا پیغام نہیں، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے گھر میں فسدہ بامرک ما علیک غضاضۃ، وج گج کے کہو لا الہ الا اللہ، واہ جی واہ، بھرملا کہو۔ تو جناب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ حالات کی سنگینی، کہا حالات جانے اور ابو طالب جانے۔ واہ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، واہ جی، خدا کی عزت کی قسم جب تک کہ میں دفن نہیں کر دیا جاتا، مٹی میں ملا نہیں دیا جاتا، تب تو تیری طرف کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتا، میلی کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور فسدہ بامرک، اللہ کے اس امر کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، وج گج کے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ بات کہی نا آپ نے تو حضور علیہ السلام نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ حالات کی سنگینی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جو ابو طالب کہتے ہیں وہی خدا کہتا ہے، فسدہ بما تؤمر، واہ جی واہ، کھل کے کہو، باں کڑ کے آخ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جس پیکر میں شرک کی بدبو محسوس کرو اس سے دور ہٹ جاؤ۔ اب ان ڈرامہ بازوں کو دیکھو کہ ابو طالب علیہ السلام اگر مشرک ہیں جیسا کہ اس آیت میں انہوں نے گھسوڑا ہے، یہ تحریف قرآن کے مرتکب ہوئے ہیں یہ لوگ۔
اگر ابو طالب علیہ السلام مشرک تھے اور ان کا شرک پر ہی مرنا طے تھا تو قرآن نے جو 6 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جس میں شرک محسوس کرو اس سے ہٹ جاؤ، دور اعراض کر لو، تو حضور تو پھر بھی لپٹے رہے۔ واہ، حضور کا لپٹ جانا، پیوست رہنا وجود ابو طالب علیہ السلام سے، یہ صرف ایمان کی گواہی نہیں، ایمان کی معراج ہے۔ واہ واہ واہ، کوئی حضور کا نام لے دے تو مسلمان ہو جاتا ہے، جس کے وجود میں رسالت کو پیوست کر دیا جائے اس پر بھی یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ کلمہ تھا یا نہیں تھا۔ کلمے کے سارے تصورات تو پیوست کر دیے گئے وجود ابو طالب علیہ السلام میں، کیا بات ہے۔ تو پھر کس بنیاد پر یہ بک بک کرتے ہیں کہ جناب والا ان کا ایمان تھا یا نہیں تھا؟ یہ ڈرامے باز ہیں، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ چونکہ یہ مشرک ہے، چلو جب انہوں نے فوت ہونا تھا تب ہونا تھا نا، تب سے امر الہی پر آپ پابند تھے کہ آپ دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دور نہ وہ ہوئے، نہ خدا نے کیا اور نہ ہی ابو طالب علیہ السلام دور ہوئے۔ کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر نبی وہی توڑتا ہے تو قرآن کہتا ہے اخذناہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، ہم اس کا پاسا مار دیتے ہیں، اس کی اشارہ کاٹ دیتے ہیں۔ واہ تو حضور کا دوبارہ بھی کا نہیں ہوا، واہ، مواخذہ ہونا چاہیے تھا نا قانون قدرت کے مطابق، کیوں نہیں ہوا؟ قدرت نے مواخذہ نہ کر کے تائید کر دی کہ ملا جھوٹا ہے، مولا سچا ہے۔ ملا شروع سے ہی جھوٹا ہے، اس کی نیچر میں جھوٹ ہے۔ اوہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مشر یا رسول اللہ، شر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمائی نا شر شر علما، بدترین شر، ابلیس سے بھی بڑا شر مولوی ہے۔ اچھا، ابلیس تو چھوٹا شر ہے نا جی، اوہ، ابلیس سے بھی بڑا شر مولوی ہے۔ شرار الخلق علماء، خدا کی کائنات میں سب سے بدترین مخلوق جو ہے وہ خنزیر ہے، نجس العین ہے، اس سے بھی اگر کوئی بدتر ہے تو یہ ملا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، یہ نبوت کے الفاظ ہیں، میرے تو نہیں ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنے ایمان کی نہ تصدیق دی ہے نہ دلیل دی ہے۔ جب بھی یہ حملہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن پر حملہ کرتے ہیں، جب والدین مصطفیٰ اسلام کے محسن پر حملہ کرتے ہیں، والدین مصطفیٰ کو تو بہت دیر سے انہوں نے یہی آیت کریمہ جو حضرت مطالب علیہ السلام کے ٹائٹل پر نازل کی گئی ہے، یہ 5 مرتبہ حضور کی ماں کو مشرک بنانے آئی ہے، یہ ہے ان کا دین، معاذ اللہ، ان کو مر جانا چاہیے، ہائے ہائے ہائے۔ ان کے اندر غیرت ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہم اس سے کے اوپر بھی آپ کی رائے ہاں لیں انشاءاللہ۔ گے۔ تو بہرحال یعنی 14 سال کا دونوں سوتوں کے درمیان فاصلہ ہے نزول کے اعتبار سے، 14 سے بھی زیادہ بنتا ہے، یعنی 12.5 سال تو یہ ہوگا نا جی، اور 4 سال پچھلے ملاؤ، ٹھیک ہے، 16.5 سال کا فاصلہ بنتا ہے۔ اوہ، تو خدا ذوالجلال بھی بے خبر رہا، نعوذ باللہ من ذالک، رسول بھی بے خبر رہے، اور اتنے سال بعد ہاں جی اس کینکا کی وادی میں جنا پھرنے والے کا بیٹا پیدا ہوتا ہے حضرت عمر کے دور کے اندر، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو جا کر یہ بتاتا ہے، کسی صحابی کو کن و کان خبر ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا بلنڈر جو ہے وہ کتب احادیث کے اندر درج کیا گیا۔ اور تو پھر میں نے یہاں یہ بات کہی کہ آپ کہتے ہو کہ وہ دوزخ کی آگ میں یہاں کھڑے تھے، خدا کے رسول نے وہاں کھڑا کر دیا، اور ظالموں جو ایف آئی آر آپ نے کاٹی ہے پہلے اس کو تو سچ کر کے دکھاؤ، قانون شرع کے مطابق، قانون روایت اور قانون درایت کے مطابق۔ جب جرم ثابت ہوگا تو سزا ہوگی، صحیح، جب جرم کے ثبوت میں تمہاری ایف آئی آر ہی جعلی اور جھوٹی ہے تو سزاؤں کا تصور ہی غلط ہے۔ کیا بات ہے، یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، مزاج رسالت کے خلاف ہے، مزاج دین کے خلاف ہے۔ بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے۔ اچھا پھر کمال ہے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت پہلا دن ہے۔ اچھا، تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر لیا تو رخسارے پر بوسہ دے کر یوں لوری دی، انت النبی محمد۔ واہ، ابھی جبرائیل خاموش، خدا خاموش، قرآن خاموش۔ اوہ، سب سے پہلے جس نے رسول کو نبی الانبیاء کہا ہے حضرت مطالب علیہ السلام۔ واہ، پھر قرآن نے 52 سال بعد حضور کو خاتم النبیین کہا، ابو طالب علیہ السلام نے 52 سال پہلے کیا۔ واہ واہ، ختم نبوت کا عقیدہ دینے والے ہی ابو طالب علیہ السلام۔ کیا بات، ان ملاؤں کو تو ان کا ممنون احسان ہونا چاہیے تھا، یہ انہی کی ایمان پر لکیریں کھینچ رہے ہیں، وہ بھی جاہلانہ۔
واہ. یہ اس حد تک گر گئے ہیں. اور جب سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات سے ان کا یہ رویہ رہا یہودیانہ، تب سے یہ ختم ہوتے 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 اب تباہی کے دہانے پر آ چکے. ٹھیک ہے. پہلے زمانے کی جن اسلاف سے یہ چیزیں منقول ہیں، کیونکہ دنیا ٹیلی کمیونیکیٹ نہیں تھی، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، جس کو جو میسر سامنے آیا انہوں نے اس پر اعتقاد کر لیا. ان کا کوئی قصور نہیں، ہم ان پر نہیں بلیم کرتے. صحیح. اب الحمدللہ گلوبلائزڈ ہوگی ساری کائنات، ہر چیز نکھر کے سامنے آ گئی ہے. قرآن کریم کی ابھی وہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اس پر. ایک تو پی ایچ ڈی شیخ ابی طالب پر ہو چکی ہے الحمدللہ تعالیٰ. صحیح. میرے عزیز دوست بھی ہیں اور میرے بڑے قریبی ساتھی ہیں، ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب. انہوں نے بڑی بھرپور طریقے سے اس پر پی ایچ ڈی کر لی ہے، ان کو ڈگری بھی مل گئی ہے ماشاءاللہ. اور وہ لیکچرار بھی لگ گئے ہیں یونیورسٹی کے اندر. ایسے ہی ایک دوسری پی ایچ ڈی جو ہے وہ کلام پاک کا حصہ جو ان مولویوں نے ہضم کیا ہوا ہے. کون سا؟ شیب ابی طالب میں اترنے والا قرآن، اس پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. اچھا اچھا. الحمدللہ تعالیٰ. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم شریعت کے ضابطے کو سامنے رکھ کر شریعت کے زاویہ نظر سے فیصلہ کر لیا جائے. واہ. تو جب شریعت یہ مانتے نہیں ہیں تو پھر کس بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ کس نے حق دیا ہے؟ اب تو بھی عبداللہ تعالیٰ قانون موجود ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر یہ قدغن لگاتا ہے، فوری FIR ہو جاتی ہے اور مولوی صاحبان اندر ہو جاتے ہیں، جوتیاں بھی کھاتے ہیں اور تشریف بھی لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سزا انہیں ملی ہے اور آخرت کے دن تو پھر اتنی سزا ملے گی جس کا اندازہ نہیں ہے. خدا کی غیرت کے ساتھ کھیلنا کو آسان بات ہے. آج تک کے لیے یہی آپ نے دیکھا کہ کس طرح علامہ پروفیسر عالمی محقق اسلام آپ نے سیدنا ابو طالب علیہ السلام پر لگائے گئے کفر کے جو الزامات ہیں جو مختلف کتب حدیث کے اندر درج ہیں، ان الزامات کا آپ نے کس طرح شافی اور وافی جواب دیا، اور جو آیات قرآن کریم میں ان کے ساتھ نتھی کی جاتی ہیں اور اٹیچ کی جاتی ہیں ان کی ذات والا شان کے ساتھ کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ نے بھرپور جواب دیا. آج تک کے لیے یہی. Like, comment, and subscribe.